معزز و مکرم برادران اسلام، مقتدر علماء کرام اور محتشم مہمانان گرامی، حاضرین محفل میلاد مصطفیٰ، دعا ہے رب العزت سب دی حاضری قبول فرماوے۔ سارے محترم جناب مار محمد امین صاحب سے سرکار دے ذکر دی سونی محفل سجاون دا شرف حاصل کیتا ہے۔ تمام دوست تشریف لے کے آئے ہو حضور دی غلامی وچ، حضور دی محبت وچ چند لمحات ذکر پاک سننا ہے، پھر آپ رل کے مدینے علیہ السلام ہی پڑھنا ہے۔ روچی آپ کو جاؤ سبحان اللہ۔ درود تے سلام اے حضور دی ذات واسطے، جیڑی شے اللہ دے واسطے ہے وہ اللہ دے واسطے ہے، جیڑی شے حضور واسطے ہے وہ حضور واسطے۔ عبادت اللہ دی ذات واسطے ہے، تعظیم مصطفیٰ دی ذات واسطے، سجدہ تے قیام اللہ دی ذات واسطے ہے، درود تے سلام مصطفیٰ دی ذات واسطے۔ پچھلے بندے سبحان اللہ کہنے جاتا کوئی ہاتھ تک ہوئی نہیں، درود چے سبحان اللہ کو جڑا سلام پڑھ دے او سبحان اللہ۔ میں ایک مسئلہ موٹا جاننا، میں ڈھال میں کوئی نہیں تے مار صاحب کی محبت ہے انہوں چیک کھائی۔ یہ تو سکل سنی ہوئی ہے بھی اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہ دے تو بندہ کوئی کام کر سکتا جن اللہ سلام دی توفیق نہ دے سلام کیوں پڑھ سکتا؟ جیڑا سلام پڑھتا ہے نا وہ اپنی قسمت سے ناز کرے، رب حسن و مصطفیٰ دے سلام پڑھنے دی توفیق عطا۔ میں ایک حدیث شریف پیش کرا تے اپنے موضوع والے پاسے آؤں نا، ذکر سرکار دے سارا میں ذکر دی آیت پڑھی ہے۔ حضرت حذیفہ حضور دے صحابی اور آپ دا لقب صاحب و سر رسول اللہ، سبحان اللہ، صاحب و سر رسول اللہ، سر دا معنی دے راز، اے نبی دے رازاں نو جان دے ہن۔ تھوڑا جا بولو تو صحیح ہے سبحان اللہ۔ یہ کمائیں بولنے تھوڑا جا تو سبحان اللہ تو سا کے نہ پتہ نہیں میں کتنے سبحان اللہ جڑا تہاڈا کام ہے تساں کرنا، جڑا میرا کام ہے میں کرنا۔ سبحان سبحان سرکار راز دیاں گالاں حضرت حذیفہ نو دسندے ہوندے ہن۔ کمال علی گل اے ہر گل ہر بندے تھوڑی دسندے، تساں ہر گل ہر بندے دسندے ہو۔ جیڑی خاص راز دی گل ہو سی نا تساں اپنے کسی رازدار بندے دسے سو بھی اے راز فاش نہیں کریندا تے بڑا پکا بندہ تے میرا راز سانپ کے رکھ سی، اس نو تساں راز دی گل کرنی، باقی تساں راز دی گل کسے نو عام بندے نو نہیں کریندے۔ بڑے سمجھدار ہو، راز دی گل عام بندے نو نہیں کریندے، کسی خاص نو کریندے ہو۔ انہاں مطلب عام ہور ہوندے خاص ہور ہوندے، عام بھی ہوندے ہیں تے خاص بھی ہوندے ہیں۔ مدارج النبوۃ کے اندر امام اپنا شیخ عبدالحق مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ معراج والی رات اللہ پاک نے ترے طرح دے علوم اپنے محبوب نو عطا فرمایا، ترے قسم دے، ترے انواع دے، ترے نوع دے، ترے قسم دے، ترے طرح دے علم اللہ نے محبوب نو عطا فرمائے۔ ایک طرح علم دا او حصہ آئی جڑا اللہ پاک نے فرمایا سونیا اے کہیں نو دسنا، اے صرف تیرے تے میرے درمیان،
صرف تیرے تے میرے در کسی نے دسنا نہیں، یہ تو کسی نے دسنا ہی باقی رہ گئے دو، انہاں دوواں دے وچوں ایک حضور نے فرمایا اے عام شریعت اے دس جو سارے دسو چل تیجا حصہ او بھی آئی کہ حضور نے اللہ پاک فرمایا جس نو چاہو اہل سمجھو اس نو دسنا، سبحان اللہ، یعنی او چیز ہر بندے نو پتہ ہی کوئی، وہ تو پھر سرکار نے جنہوں نے عطا فرمائی اپنی مدد عطا فرمائی، جس نو اہل جٹھا ہے اس نو عطا فرمائی۔ محل کرن دا بیان ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے او صحابی ہیں جنہاں نو حضور دا رازدار آکھیا ویندا ہے۔ آپ دا مزار شریف جڑا ہے نا ملک عراق دے وچ ہے، ٹائم ہویا تو میں تھوڑا جاؤں دی وضاحت بھی کرے کیونکہ میں ایک نا چیز آپ دے مزار دی زیارت کر کے حاضر ہوئے، میں زیارت کی ہے حضرت حذیفہ دے مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ شریف تو بغیر مضافات آپ دی کوئی رہائش ہے، بڑھڑی اماں جس دی آپ خدمت کریں دیں، نوکری کریں دیں، بھی یہ بندہ کوئی نہیں خدمت گزار جی میں حضرت ویس کر رہی دا مسئلہ، انہاں نال ملدا جلدا حضرت حذیفہ دا مسئلہ، تے اماں جی نو آکھن لگے اماں جی اجازت ہوئے نا تے میں مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھا، پڑھنی نماز ہے اللہ دا فرض ہے، تے پوچھ دے اماں کول کھلوتے تے پڑھنی بھی حضور دے پیچھے دسے اماں دے کوئی مقام ہے، صحابی دسے اماں دا بھی مقام ہے، باویں حضور دے پیچھے پڑھنی ہے باویں رب دی نماز پڑھنی ہے، پر اماں کول پوچھ کے وجنا بھی خدمت گزار جو کوئی نہیں، تے میں لگا وجہ بغیر پوچھے کہ اماں پیچھے سنبھال کرے تے ساڈ مارے، اماں دا تو او مقام ہے، حضور آپ فرمائیں سرکار میری اماں ہو گیا، میری اماں ساڈ ماریا، میں نماز چھوڑ دے اماں دی گل سنا، وہ مقام ہے والدین۔ اماں کو پوچھ دینا اماں جی اجازت ہوئے تو میں مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھا ہاں تے نال تھوڑا جا وچ حساب و کتاب پڑھیں دے پہن میں چھٹی جلدی مل ونجے، اماں اجازت منگدا پیا تے میں جلے ویسے نا نماز پڑھانا تے میں تواڈے واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی حضور کولو بخشش دی دعا کرائی ہے، بھئی یہ وچ حساب کتاب رکھا جاتے ہم آکھے جلدی کر جا، چھٹی منگن دا بہترین طریقہ، سونا طریقہ، سونا انہاں ہیلا بنایا، بھئی جلے گال کرے سا ہم آگ سی جا، میں جلے عرض کی تھی اماں جی میں حضور کو تیرے واسطے بھی تے اپنے واسطے بخشش دی دعا منگوائی ایسا، نماز ہی پڑھی ایسا، اماں جی آگے ٹھیک ہے جا، چھٹی فٹافٹ مل گئی، حضرت حذیفہ چلے گئے، آپ فرمان جلے میں شہر مدینہ وچ پہنچا، مسجد نبوی وچ اذان ہوئی ہے، صدقے جاواں اس حضرت بلال تو جڑا حضور دی مسجد وچ اذان دے دے سبحان اللہ، حضرت بلال دے نام ذرا سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ، ہجر اچھا ہے نہ عاشق کا وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ اذان ملی، حضور جماعت کرائی، حضرت حذیفہ دن میں نیڑے ہوئے، میں کہ جی حضور نماز پڑھ لئی ہے مغرب دی، تے میں نیڑے ہو کے دعا تا کراواں تے اماں نال وعدہ کر رہا ہیں، ادھر میں جڑے نزدیک ہویا میری ٹھہر سرکار کچھ پڑھ دے بیٹھے، آپ کو وظائف پڑھ دے بیٹھے ہیں، تسبیحات پڑھ دے بیٹھے ہیں، سرکار مصروف ہے ذکر اذکار وچ تسبیحات وچ، حضرت حذیفہ دن میں رک گیا، میں کھڑو گیا، میں کہ حضور تو فارغ کوئی نہیں، حضور تو پڑھ دے بیٹھے، تو میں ذرا
انتظار کرا حضور دی پڑھائی میں دخل نہ دیوا کہ بے ادبی نہ ہو جائے سبحان اللہ اے صحابہ بے ادبی کو کڈے ڈردے آنے صرف دعا منگواونی تے دعا علی گل ہی نہیں پہ کریں دے وادن حضور پڑھتے بیٹھے فارغ کوئی نہیں حضور فارغ ہوون تے گل کرا حضور دی پڑھائی وچ میں اگر اپنی گل وچ لکھ دیواں تے بے ادبی ہوے سی نا وادن انتظار کر بندے انتظار کر سرکار فارغ ہو سے پھر عرض کرے حضرت حذیفہ دن میں روک گیا میں کھڑا انتظار میں حضور ہونے فارغ ہونے سرکار ہونے فارغ ہونے حضور تے پڑھتے رہے مغرب دا ٹائم نماز پڑھ کے جو حضور پڑھن بیٹھے عشاء دی اذان دا ٹائم ہو گیا حضور فارغ ہی نہیں ہوئے حضرت حذیفہ دن میں کھڑا رہے انتظار سرکار فارغ ہونے تو میں عرض کرا اپنی اپیل اپنی درخواست پیش کرا حضور دی بارگاہ میں عشاء دی اذان دا ٹائم ہو گیا اذان ہو گئی سرکار نے جماعت کرائی تو میں عشاء دی نماز حضور پیچھے پڑھ اجازت ہے ایک نماز لے کے آیا میں لڈو جی مینوں نصیب چکی تھی چلو میں عشاء دی نماز پڑھ لی نماز پڑھ کے عشاء دی ہر کوئی گھراں نوں لگا ویندا ہے تے سرکار بھی اٹھی کے اپنے در دولت تے تشریف گھن ونجن لگے نال ہی حضور دا گھر مبارک ہے مسجد وچوں نکل دیاں تے حضور گھر تے گھروں نکل دیاں تے حضور مسجد بالکل نال متصل حضور دا گھر آئی حضرت حذیفہ دن جس ویلے حضور اٹھے نا تے گھر ونجن لگے میرا کام تو رہے گی میں امن کو کیا جواب دے سکتا امن نال دوا دا کر آیا میں چھٹی بھی اسے بنا تے مینوں ملی کہ میں درخواست دعا منگواونی میں امن کو کیا جواب دے سکتا میں ذرا جلدی ابالے قدم چاہتے میں کہ بندیا سرکار ہی میں گھر دے دروازے تے پہنچن اس تو پہلے تھی مسجد وچ ہی اپڑ کے نا اتھائی کام اپنا بڑھا سبحان حضرت حذیفہ دن میں جلے قریب ہویا نا ذرا ابالے قدم چاہتے میرے قدموں دا کھڑکار سن کے حضور رک گئے توجہ ہے تو حضور رک گئے حضور کھلو گئے آپ نے فرمایا من ہوا صحیح میرے سرکار نے فرمایا کون ہے من ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آپ ہی فرمایا نے حذیفہ ہے توجہ تھوڑی ہوئی آپ ہی فرمایا نے کون ہے کہ آپ ہی فرمایا نے حذیفہ حضرت حذیفہ دن میں عرض کی جی حضور میں حذیفہ سرکار نے فرمایا سن کرو توجہ ہے توجہ بڑھا لو میں حضور کا جملہ سناوا لگا میرے پاک نبی نے فرمایا غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک اے حذیفہ اللہ تیری بخشش بھی فرما دے وے تیری اماں دی بخشش بھی فرماوے کام کیڑائی جڑا سندا بیٹھے انہوں سمجھ آئی ہو سی کملی والے فرمایا غفر اللہ لک ولامک ما حاجتک اللہ تینو بخشے تیری اماں نو بخشے کیا کام نہیں کیوں دوڑدان ہے کیوں بھجدان ہے میرے پیچھے کیا کام نہیں حضرت حذیفہ دن میں ہوں عرض کرم کیا عرض کرم میں سوچن پہ گیا ایو تا درخواست پیش کرنی آئی ایو تا سوال پیش کرنا آئی ایو تا کام کرامن آئی حضور میرے واسطے بھی دعا فرما دے میری اماں واسطے بھی بخشے دی دعا فرما چاہو کم تا حضور پہلے کی تکلو تن ہون میں کیا کھن میرا کیڑکا کام بارگاہ مصطفیٰ دے اندر کام پہلے کیتا ہے پیچھے پوچھ دن کیڑا کام اے بارگاہ مصطفیٰ ہے کہ سوالی دا سوال اگر پیچھا ودا ہے کملی والے خیر جھولی وچ پہلے پاک سوالی دا پیچھا ودا ہے سوالی حال درخواست پیش کی تھی حال درخواست توڑ پیش کی تھی نہیں کہ حضور پہلے کام کر چھوڑے حضور نگاہ نبوت نالے دے کھڑے نبی کس واسطے بھجتا آندے اس دعا میں معاملی ہے اپنی اماں واسطے نلے اپنے واسطے کہ میں دعا کرنے چھوڑا جیڑے کام واسطے بھجتا آندے کام کرنے چھوڑا بارگاہ مصطفیٰ ہو ہے
اتھے آنکھاں دے لوڑ نہیں پاندی حضور جانی چاہ رہے آنکھیں بغیر ہی حضور کم کر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر لو جی کام تا حضور کر چھڑے پہلے اس سرکار دی بارگاہ باقی چاہیے وینے کام آتے ہیں ایک واری نہیں دو واری نہیں 10 واری نہیں تے 100 واری بھی آنکھوں تے کام نہ ہوئے اتھے بھی تے کام لے کے بندے ویندے بلندے نہیں ہے بھائی جنہوں سمجھ آتی پئی ہے میری گل لیکن نبیوں دے سلطان مدینے دے تاجدار دی او بارگاہ کام آکھن والے کام آکھیا ہی کوئی نہیں ہے جانتے کام حضور پہلے جانتا ہے کام تو ہو گیا حضرت حضیفہ آدم میں ہوں کیا عرض کروں کہ کیڑا کام ہے بڑی ادب دی جائے پتر بہ جائے بہ کے بنا بیٹھا ادب دی جائے میں ہوں کیا کھمی میں خاموش ادب دے نال میں خاموش ہو گیا جلے میں خاموش ہے حضور ہی خاموش کھڑے مسجد پاک ریاض الجنت دے وچ حضور بھی کھڑے رات دا ٹائم تے عشاء دی بعد دا ٹائم ہر کوئی گھراں نوں لگا لگا گئے تے اساں کلے کھڑے ہیں تے حضور فرمایا حذیفہ آپ اکلے نہیں کھڑے ایک فرشتہ بھی آیا کھڑا ہے اور فرشتہ حضرت حذیفہ نوں نظر نہیں آندا پیا سرکار نے تے پہنے اس واسطے سرکار فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون میں جڑا کچھ دے دا تسا نہیں دیکھ سکتے تسا نہیں دے دے جڑا کچھ میں سننا تسا نہیں سن دے معلوم ہے ساڈا سننا ہو رہے کملی والے دا سننا ہی ہو رہے سرکار دا دیکھنا ہو رہے ساڈا دیکھنا ہو رہے حضرت حذیفہ کو فرشتہ نظر نہیں آندا پیا حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي توجہ ہے میں تو گل شروع کی تھی میں آ گیا اس پر سرکار نے ارشاد فرمایا ہے حذیفہ اے فرشتہ آیا کھڑے ہو فرشتہ ہے جڑا اج تک زمین تے نہیں آیا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله آج دی رات تو پہلے کدی زمین تے آیا نہیں ہے آج آیا ہے آج پہلی دفعہ ہے ہزاراں فرشتے لکھاں فرشتے کروڑاں فرشتے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آندے پین جاندے پین اعلیٰ حضرت فرمائیں 70,000 فرشتہ سویر نو آندے شام تئی حضور دی بارگاہ میں سلام پڑھ دے او واپس لگے ہوئے دن پھر اور 70,000 آوے دن اور رات تو لا کے سویر تک حضور دی بارگاہ میں سلام پڑھ دیں پھر وہ لگے ہوئے دن پھر اور 70,000 آوے دن ایک جماعت 70,000 دی ویندی ہے سبحان اللہ پیار محبت کرے آنسو تے ہل دا بیٹھا ہے وہ مرا مزہ لائی بیٹھا نا 70,000 دا ٹولا سویرے آندے شام تھی حضور دی بارگاہ سلام پڑھتے سبحان اللہ نظر نہیں آندے شام جلے انہاں ونجن دا ٹائم ہوندا نا تے دوجا 70,000 پہلے آمدے وچ وقفہ نہیں پوندا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی او لگے ونجن تے بھائی آمدے ول وچ کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے یا کوئی آدھا گھنٹہ وقفہ نہیں جائیں اگا ڈیوٹی ڈیونی سویر تائیں وہ پہلے حاضر ہونے تے پچھڑے لگے ہوئے تھے وہ اپنا کام شروع کر دے معلوم کیا ہویا معلوم ہویا بارگاہ مصطفیٰ او ہے جتھے 70,000 فرشتہ ہر وقت درود و سلام میں مصروف ہے ایک لحظہ بھی فارغ نہیں سبحان اللہ
میرے پاک نبی نے فرمایا حذیفہ فرشتہ پہلی دفعہ زمین تے آئے اچھا اتنے فرشتے آندے پن ویندے پن سجان دیکھو سرکاراں نو فرمایا اے پہلے کوئی نہیں ہویا او جڑے لکھا کروڑا آ گئے تے چلے گئے نا اے انہاں وچ نہیں مجھے پتہ ہے یہ پہلی دفعہ ہے بولے تو صحیح سبحان اللہ میں ہن عرض کراں جنہاں نو ایک ایک فرشتے دی سجان ہے انہاں نو ایک ایک غلام دی سجان ہر عہدے دی پہچان ہر عہدے دی پہچان بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا پہلی دفعہ آیا ہے کیوں آیا ہے استاذنا ربہ ایسلم علیہ اس فرشتے اپنے پروردگار رب العالمین تو اجازت منگیے اس اجازت منگیے یا اللہ میں نے اجازت عطا فرما میں بھی تیرے محبوب دیوان کے سلام پڑھاواں اللہ سے یا میرا وارہ کرنے سے اے ہزارہ فرشتے آنے پہن میرا وارہ علاج اللہ نے ہم سپیشل بھیجے 70,000 دے ٹولے وچ نہیں آیا اجازت جو منگی ہے رب اس کو سپیشل اجازت عطا فرما وہ وکھرا آیا کھڑا ہے سمجھو نہیں میں کی تجربہ کیا آگیا ٹولے تو 70,000 دا آندہ کھڑا ہے اس ٹولے نے وچ اللہ نے اس کو نہیں بھیجیا تو چلو جڑی اگلی ہون ٹولا آوڑا لے او دے وچ تیرے نمبر پا دینے ہیں نا اس اجازت جو منگی ہے نا اپنے ذوق تے شوق نال اللہ سے فرمائے چلو تیرے سپیشل اجازت دے دے ایز اے سپیشل کیس تو جا او ٹولے آسن پائے ویسن پہ سلام پڑھسن کھڑے تو ہن اجازت منگی ہے نا تو وہاں سلام ہی پڑھیا اجازت ہے منگی میں تنو اجازت دے دے تو جا سلام پڑھا میرے محبوب دے تو بھی سلام پڑھا تو بھی سلام پڑھا سلام ہی پڑھیا تے ویندے تو مٹی ہیں ویندے تو ہوئے بھی ہیں اور انہوں شاکر دا شعر یاد آگے شجابادی تو ویدی تو ہوئے پہی ویندی تو ہوئے پہی بعد سبا مدینے دکھیاں دے حال چاہیے ویندے میں سنا مدینے ذوق کوئی نہیں یاد والے جڑے لدنا کرے دے بڑے نگری میں توجہ ویسے روٹی والے پاسے توجہ نہ ہوئے حضور دے ذکر میں پاسے ہوئے اے لنگر حضور دا ساری دنیا کھاندی پیتے چلدا راستے تو تو انہوں ملدا راستے کملی والے آقا نے فرمایا اللہ سائیں نے انہوں بھیجے اجازت منگی ہے میرے دے سلام پڑھنا استاذنا اس اذن منگیا ہے اللہ کو میں نو اذن دے میں نو اجازت دے میں تیرے محبوب دے سلام پڑھا سبحان اللہ میں نو ایک مسئلہ سمجھ آیا میں تھیں عرض کیتی ونیا کہ کملی والے دے درود و سلام پڑھنا ہر بندے دا کم نہیں یس نو رب اجازت دے ذرا دے انہوں پڑھتا ہے کچھ بولو ذرا مزہ آؤ میں تنو پہلے کہ اگر تو سلام پڑھتا ہے نا تو مبارک بات ہے مستحق ہے تو بڑا خوش نصیب ہے اللہ نے تنو پسند فرمایا ہے انتخاب اللہ نے تیرا کر لیا ہے انہاں لوکاں دے وچ سلام پڑھن والے دے وچ سلام پڑھن والا دے انتخاب کر کے دے اللہ تنو پسند کر کے دے اللہ تنو توفیق دیندا پیا ہے پڑھ سلام میرے مصطفیٰ دے ویندہ تو میں بھی ہیں ایک کم بھی ہے کی تھی میں اپنے انداز پیش کرندہ بھی ہوں گل تحقیقہ ہوندی انداز ہی اپنا اور اپنا انداز سونا ساڑھا جی ہو جائے ماشاءاللہ اللہ سے فرم ویندہ تو میں بھی ہیں ایک کم بھی ہے کی تھی اللہ سے یہ حکم میرے محبوب نو ایک خوشخبری بھی سنائی میرے محبوب نو خوشخبری سنائی کیڑی خوشخبری
حدیث پاک چاہ کے دیکھو ترمذی شریف ہے، اللہ پاک فرمایا ہے یہ خوشخبری میرے محبوب نے سنائی آویں کہ بے پیاریا پیارے محبوبہ تیری بیٹی فاطمہ الزہرا نو رب سارا جنتی عورتوں دا سردار بنا چھوڑا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ ویندے تو ہوا پیا ہے میرے محبوب نے خوشخبری بھی سنائی آئی، سلام بھی پڑھیا، خوشخبری بھی سنائی آئی کیڑی کہ پیارے محبوبہ تیری بیٹی فاطمہ الزہرا نو اللہ نے تمام جنتی عورتوں دا سردار بنا چھوڑے تے نالے جڑے شہزادے ہیں نا امام حسن پاک تے امام حسین پاک انہاں نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ جی بولو ذرا مزہ آ جاوے یار۔ بندیاں کو اللہ سے پوچھیا بھی میں سردار کہنے بناؤں، فرشتیاں کو پوچھیا، بندیاں کو پوچھیا تو بندے کئی آنکھیں نہ بڑھا جاتا کئی آنکھیں نہ بڑھا پوچھنے دی لوڑی کہنی وہ بے نیاز ہے جو چاہے کرے یا فالو ما یشاء جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس اپنی مرضی کیتی ہے۔ رب اپنی مرضی نال کسے کو مشورہ نہیں لیا، کسے کو پوچھا نہیں، کہہ دی صلاح نہیں لئی، اپنی مرضی نال رب نے محبوب دی لخت جگر نور نظر خاتون جنت نور جنتی عورتاں دا سردار بنایا ہے۔ شہزادیاں نو جنتی جواناں دا سردار بنایا ہے۔ یہ خوشخبری بھی محبوب نے سنائی آ تے سلام بھی بڑھیا بولو تو صحیح نہیں یار۔ میرے دوستو میرے بھائیو پیارے آقا تے سلام تے درود یہ ہر مومن دا اعلیٰ ترین وظیفہ ہے۔ اللہ دے قرآن تو بعد ساڈے بزرگاں دے کولو میں ایک گل تو نہ سناواں چاہ کچھ گلاں ہی ہووے نہ تقریر یقین نہ تو سن دینا دیو ماشاءاللہ بڑی ذوق علی ساڈے بزرگاں دے کولو کوئی بندہ پوچھا پیر سنگھ کو وظیفہ تے دسو کوئی وظیفہ تے دسو پڑھن واسطے کوئی وظیفہ تے ابا جی اور رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہیں اللہ دے قرآن تے پاک نبی دے درود و سلام تو وڈا کوئی بھی وظیفہ ہے جڑا میں تانوں دسیا۔ انہاں تو یہ وڈا وظیفہ کیڑا ہے؟ حضور دے ایک صحابی ہیں انہاں دا نام حضرت ابی ابن کعب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ میں انہاں دے مزار دی زیارت بھی کیتی ہے نال 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 دسی دا فن دسی یہ بھی دسی سبحان اللہ کیڑی سعادت سبحان اللہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مزار صفین وچ ملک شام وچ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تواڈے تے درود و سلام پڑھا چوکھا پڑھا وظائف جو پڑھدا تے میں چوکھا پڑھا سرکار نے فرمایا جتنا ہو سکی اتنا پڑھ اور میں عرض کر حضرت ابی ابن کعب ایسے صحابی ہیں کہ ایڈا سونا قرآن پڑھ دے ہن توجہ کریں ذرا ایڈا سونا قرآن پڑھ دے ہن ہر کوئی قرآن پڑھ دے قاری صاحب نے قرآن پڑھے کہ سونا قرآن پڑھے ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے قرآن پڑھ دے کہ حضرت ابی ابن کعب حضور کے صحابی اتنا سونا قرآن پڑھ دے ہن میرے پاک نبی فرمایا اے ابی ابن کعب قرآن لکھا تا میرے تے ہیں تھوڑا دل نے گال بڑی اونچی ہے فرمایا قرآن لکھا تا میرے تے ہے نا
پر میں محمد دل کریں دے تو قرآن پڑھتا رہو میں محمد سنتا تینو مزہ نہ آئے تو میں کہ آیا تو سبحان اللہ یا کو میرا دل کرے دے تو قرآن پڑھتا رہو تو میں قرآن جیڑا ایڈا سونا قرآن پڑھتا ہے وہ پوچھتا پیا حضور کو لو تو میں درود شریف چوکا پڑھا سبحان اللہ سرکار فرمائے پانچ کتنا پڑھتے ہیں انہیں کہا حضور بس تساں گواہ ہو جاؤ میں جتنا درود شریف پڑھتا نا اپنا وظائف پڑھتا سارے ان وظائف دے وچوں ایک حصہ میں درود شریف ترائے سے سمجھ لو تو میں ایک حصہ درود شریف پڑھنا دو حصے میں بائے چیز بائے وظائف پڑھ سکتا حضور فرمائے اور زیادہ کر سکتا ہے کر جا اور زیادہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ وہ سمجھ گیا کہ حضور دی منشا میں اور زیادہ پڑھا پھر عرض کی تھی حضور تسا گواہ ہو جاؤ میں جتنا وظائف پڑھتا یہ اوراد پڑھتا ادھا ٹائم میں درود شریف پڑھ سا تے باقی ادھا میں بے وظائف پڑھ سا حضور فرمایا اور زیادہ کر سکتا ہے تو کر جا اور زیادہ کر جا پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ دو حصے میں درود شریف پڑھ سا تے جیڑا ایک حصہ بچی نتری جا ایک مٹا ترائے او میں بائے بجائے پڑھ لے کملی والے فرمایا اور زیادہ کر سکتا ہے اور زیادہ وہ سمجھ گیا کہ حضور دی منشاء میں درود شریف ہی پڑھا پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا گواہ ہو جاؤ جتنا ٹائم میں ورد وظائف پڑھتا نا سارے کا سارا ٹائم حضور میں تمہاری ذات درود ہی پڑھتا رہا میرے پاک نبی نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ قیامت والے دن نفرت تفرید عالم ہمیں نفسا نفسی دا عالم ہمیں 50,000 سال دے ہمیں سوانے دیتے سورج دے اس قیامت دے میدان دے اندر میرے پاک نبی فرمائے سب تو زیادہ میرے نیڑے کون ہو سی میرے نیڑے کون ہو سی ایڈا بڑا مجمع آدم علیہ السلام تو لاغ کی قیامت تک آمن والی ساری دنیا میدان معاشر کے اندر موجود ہے لیکن حضور دے نیڑے کون ہو سی حضور فرمایا جڑا سب سے زیادہ درود میں محمد تے پڑھدا ہو سی وہ سب سے زیادہ میں محمد دے نیڑے ہو سی ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ جڑا سب تو زیادہ میرے تے درود پڑھدا ہو سی وہ سب سے زیادہ نزدیک ہو سی جڑا اس تو گھٹ پڑھدا ہو سی وہ میں تو ذرا دور ہو سی جڑا تھوڑا پڑھدا ہو سی وہ ہور پڑھ رہے ہو سی جڑا بالکل نہیں پڑھدا وہ بالکل دور حضور دے قریب ہومن دا کیڑا اعلی نسخہ ہے حضور نے فرمایا قیامت والی وار میرے نیڑے تے وہ بندہ ہو سی سب تو زیادہ نزدیک جڑا سب تو زیادہ میں محمد تے درود پڑھتا ہوں سی بھیجئے درود ان پر بھیجئے سلام ان پر روز اپنی لگوائیے حاضری مدینے میں ذوق پڑھا ہوا تو میں کو شعر ہی پڑھنا پر تو چوک کرتے بیٹھے تھے مائیں میں چوک کرتے لگا بھی سردار صاحب سے نظر کرو نا سبحان اللہ سردار سے نظر میں سو جاؤں ضیاء مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے قرآن پاک کی تفسیر روح بیان دے مصنف علامہ اسماعیل کی بیان کرے دن کملی والے آقا علیہ السلام دے غلاموں سنو حضرت سفیان ثوری اللہ دے ولی گزرن اللہ دے گھر دا طواف پہ کریں دے خدا دے گھر دا طواف اللہ تعالیٰ نصیب کرے خانہ کعبہ دا طواف
طواف کرنے اللہ دے ولی حضرت سفیان ثوری طواف وچ مصروف ہے طواف دے دوران آپ دی ملاقات ایک جوان نال ہوئی ہے او جوان بھی آپ دے نال طواف کعبہ دے اندر مصروف ہے طواف کرنے ہوئے حضرت سفیان ثوری نے ڈٹھا ہے کہ او جوان سرکار دی ذات تے درود شریف پڑھدا ہے خانے کعبے دا طواف کرنا ودا ہے تے مدینے والے تے درود پڑھدا ودا دعاواں طواف دیاں تسیں ڈٹھیاں حسین میں بھی ڈٹھی تساں پڑھیاں ہی حسین جڑے حج پڑھن عمرہ پڑھن انہاں طواف دیاں دعائیاں مسنون پڑھیاں حسین سنیاں حسین تے